ویلکم ٹو کمپلیٹ تیاری۔ ہم آپ کو کمپلیٹ تیاری میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے ہمارے مصنف، شاعر، نقاد، کالم نگار اور سول سوسائٹی کے رہنما ہیں حارث خلیل۔ ان کی شخصیت اور ان کے فن میں ایک جذبہ ہے اور وہ ہر مشکل سے ٹکرانے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں، اور یہی ان کی شاعری اور ان کے فن میں نمایاں۔ اپنے احساسات، اپنے الفاظ اور اپنے جذبے کو بیان کرنے کی ہمت بھی رکھتے ہیں اور کبھی کبھی اس کا دفاع بھی کرتے ہیں، اور یہ جذبہ آج کل بہت کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ حارث خلیل صاحب 20 اکتوبر 1966 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ 2013 میں ان کو UBL ادبی ایوارڈ ان کی کتاب میلے میں پر ملا۔ ان کے ادبی سفر کی کہانی یہ لمبی ہے۔ 2018 میں ان کو اسی ادبی کاوشوں کی وجہ سے صدارتی ایوارڈ برائے حسن کارکردگی ملا، اور اس کے بعد 2009 میں ہیومن رائٹس آف پاکستان کے صدر منتخب ہوئے، اور موجودہ وقت تک بھی وہ پاکستان کے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے صدر ہیں۔ اگر ہم ان کی شاعری کی خصوصیات کا اندازہ لگائیں تو ان میں جو سب سے اولین ہے وہ ہے اجتماعیت۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ میں پاکستان کا بھی شاعری ہوں اور پوری دنیا کا بھی شاعری ہوں، اور ان کی شاعری میں یہ پیغام بالکل ملتا ہے۔ ان کی سوچ اجتماعیت کی عکاس ہے، اور تہذیبوں کا امتزاج بھی ان کی شاعری میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہ ہندی ثقافت پر بھی بات کرتے ہیں اور پاکستانی ثقافت پر بھی۔ جدیدیت بھی ان کا اہم موضوع ہے جس پر ان کی شاعری نے کہا۔ شاعری میں پیدا ہونے والے نئے رجحانات کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور مشکل تراکیب کا استعمال وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ہمارے موضوع کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور مشکل تراکیب آج کل کے دور میں ان کے علاوہ اور بہت کم لوگ کر رہے ہیں۔ ان کی نمائندہ نظموں میں عافیت کی تلاش میں، آؤ جینے کی باتیں کریں، آواز، علی محسن، MBA اور انیائے شامل ہیں۔ عافیت کی تلاش میں، آؤ جینے کی باتیں کریں، آواز، علی محسن، MBA اور انیائے شامل ہیں۔ ان کی کتاب، ان کی جو مشہور زمانہ کتاب ہے وہ ہے میلے میں، جس کے اوپر ان کو UBL ادبی ایوارڈ بھی ملا تھا، اور یہ ان کی بہترین تخلیق ہے۔ سارے کام ضروری تھے، یہ ان کی شاعری پر مشتمل کتاب ہے۔ اس میں غزلیں، نظمیں اور کچھ آزاد نظمیں اور افسانوی نظمیں بھی ہیں۔ عشق کی تکوین میں یہ بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اور خاصی اس پر محنت کی ہے۔ پرانی نمائش حارث خلیل کی ایک اور تخلیق ہے، اور اس کے اوپر بھی انہوں نے کافی محنت کی ہے اور مشکل الفاظ، تراکیب کا استعمال کیا ہے۔ آج جب بھی ہوئی بارش، آج جب بھی ہوئی بارش، یہ بھی ان کی تخلیق ہے اور بہت اہم تخلیق ہے۔ انگریزی کتابیں جن میں نو فارچون ٹو ٹیل، بٹوین یو اینڈ یور لو، دیوان، آئی، اف وشز ور ہارسز، اف وشز ور ہارسز، یہ بھی ان کی کتاب ہے۔ دیوان، دیوان کے بارے میں اگر کوئی MCQs وغیرہ آ جاتا ہے تو دیوان ناصر کاظمی کے بعد جو دیوان لکھا گیا ہے وہ انہوں نے بھی لکھا ہے۔ بٹوین یو اینڈ یور لو، یہ بھی ان کی کتاب ہے، اور انہوں نے کافی اس پر کوشش کی ہے، اور یہ انگریزی میں، اور خود ہی انہوں نے اس کے اوپر کوشش کی ہے کہ اس کا ترجمہ بھی کریں۔ نو فارچون ٹو ٹیل، یہ بھی انگریزی میں لکھی جانے والی کتاب ہے، اور یہ پاکستانی شعراء میں بہت کم ایسے شعراء ہیں جنہوں نے انگریزی میں لکھنے کی کوشش کی ہے اور اس طرح کی خوبصورت اور کتابیں لکھی ہیں۔ حارث خلیل، حارث خلیل ہمارے دور کے سب سے اہم اور میں کہوں گا بہت اہم شعراء میں شامل ہیں۔ ان کے موضوعات جدیدیت کی بھی عکاس ہیں، اور ہماری رسم و روایات اور ہمارے تاریخی معاملات کو بھی سمیٹے ہوئے ہیں۔ ان کے موضوعات میں جدت ہے، اور ان مختلف موضوعات کو گرپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی تو ہمیں لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اور کمنٹ کیجئے تاکہ ہم اس کو اور بہتر کر سکیں۔